تو آ جاؤ اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف. یقیناً یہ اطاعت تمہارے لیے بخشش کا باعث ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث بنے گی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار یا طلبگار ہو تو میری اتباع کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور اگر میری اطاعت نہیں کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو پھر اللہ کے عذاب کا نشانہ بننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں کی اطاعت کے تعلق سے سب سے پوچھے گا ماذا اجبتم المرسلین، کہ تم نے کیا جواب دیا نبیوں کی دعوت کا. انبیاء مبعوث ہوئے تھے، تم کو دعوت دی تھی، اور تم نے انبیاء کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ اس سوال کے لیے تیار ہو؟ یہ سوال سب سے ہوگا. تو کلمہ پڑھ لے اس سے بھی، اور کلمہ نہ پڑھے اس سے بھی. کلمہ نہ پڑھنے والا کافر ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. اطاعت سب پر فرض ہے. اگر کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی کی اطاعت نہیں کرو گے کہ ہم کلمہ گو ہیں، جو مرضی کریں، باپ دادا کی مانیں گے، قوم برادری کی مانیں گے، تو اس سوال کا کیا جواب دو گے جو سراسر اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے؟ ماذا اجبتم المرسلین، تم نے کیا جواب دیا مرسلین کی دعوت کا، انبیاء کی دعوت کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بطور پیش رو کے اور مثال کے ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ تم بعد میں آ رہے ہو، تم سے پہلے فرعون گزرا، اس کی قوم گزری جس کو ہم نے برباد کر دیا، اور تمہاری بھی اگر وہی روش ہوئی تو تم بھی عذاب اور ہلاکت اور بربادی کے مستحق ہو. تو اللہ تعالیٰ فہم حق کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت سچا اور پکا ایمان لانے اور نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما دے. یہی ذریعہ نجات ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.